Honorable Chief Minister Sahab, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं इस हाउस को और इस हाउस के ज़रिए पूरे सूबे की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो ये हमारा पुलिस के हवाले से जो बिल एक पास हुआ है, उसका जो मकसद है, बुनियादी मकसद, वो ये है कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और एक पब्लिक सेफ्टी कमीशन है, उसका फ़आल होना हमारी जिम्मेदारी है। और उसके अंदर हम जो कुछ चीज़ें लाए हैं, उसकी वजह यह है कि हमने देखा है और हमने अपने तजर्बे से सीखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें इख्तियार का गलत इस्तेमाल जो है बाज़ औक़ात किसी को बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, माली तौर पे नुकसान दे सकता है। और उसके ऊपर जब तक हम मुकम्मल तौर पे एक ऐसी कमेटियाँ ना बनाएं कि जो कि इंडिपेंडेंट हों और उस पर हर तरह के लोग हों, और ज़ाहिरी बात है पार्लियामेंटेरियन भी चूँकि आवाम के मैंडेट से और आवाम के वोट से आते हैं और उनकी नुमाइंदगी भी ज़रूरी है, ताकि एक बेहतरीन तरीके से कोई भी अगर चीज़ आती है, कोई कंप्लेंट आती है, कोई मसला आता है, किसी को इशू आता है, तो वो उस तरीके से एड्रेस हो कि आवाम को मुतमईन करना हमारा एक फ़र्ज़ है और हमारी एक ज़िम्मेदारी है। और उसी की वजह से आवाम ने हमें यहाँ पे मुंतखब करके भेजा है। तो मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है हमारी पुलिस की बेइंतहा कुर्बानियाँ हैं और इंशाल्लाह अभी पुलिस के साथ हम खड़े हैं। हम अपने पुलिस के शहीदों को, अपने उन गाजियों को जो इस वक्त भरपूर तरीके से मुकाबला कर रहे हैं दहशतगर्दी का, उनके साथ खड़े हैं। उनके साथ बैठ के ये सारी चीज़ें बनाई गई, फिर यहाँ पे लाई गई, फिर यहाँ पे उस पर डिस्कशन हुई, और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह उनके तमाम जो मसाइल उनके भी हैं, इंशाल्लाह उनको भी हल करने के लिए जिस तरीके से अभी हम उनको जितना फंड दे रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम मिल के इस सूबे के अमन के लिए और इस सूबे की अमन के साथ साथ इस सूबे के अवाम को जो कानूनी तौर पर जो पेचीदगियाँ हैं, जो कानूनी पास से गुजरते हैं, उसके अंदर मिल के एक बेहतर सहूलियात के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि एक गैर आइनी एक जो इक़दाम हुआ है और जिसके ऊपर कल, बल्कि आज सुबह कहूँ या रात कहूँ समझ नहीं आ रही, डकैती हमेशा रात में होती है, तो ये डकैती जो है की गई है और उस पर जिस तरीके से एक ऐसी हुकूमत जो खुद इस वक्त मैंडेट से नहीं आई हुई और उसने एक हमला किया है, आज़ाद अदलिया का लफ्ज़ है, मैं समझता हूँ कि आज एक स्याह दिन है उस हवाले से कि वो आज़ाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है एक ऐसी हुकूमत के कि जो खुद इलेक्टेड नहीं है। तो जब अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो अवाम इंसाफ के लिए किस तरफ देखेगी? इससे पहले भी हमारे बहुत से इदारे बनाए गए और उन इदारों को बनाया इसलिए गया कि प्रोटेक्शन के लिए लोगों का पैसा लूट कर अपने ही मर्जी के बंदे बिठा के वही फैसला करते हैं कि पैसा लूटा गया या नहीं लूटा गया। आप नैब को देख लें, नैब ने क्या किया आज तक? नैब ने कुछ भी नहीं किया, नैब ने सिर्फ विक्टिमाइजेशन की है। मैं बंदा लगाऊंगा, वो मेरे कहने पे विक्टिमाइज करेगा, आप लगाएंगे वो आप कहने पे विक्टिमाइज करेगा। ये रिजल्ट निकला है। अवाम का 100 ऑफ बिलियंस रुपीज जो है स्पेंड हो चुके हैं उसके ऊपर, जबकि आउटपुट कुछ नहीं है सिवाय विक्टिमाइजेशन के। तो जब अपनी मर्जी के बंदे आप बिठाएंगे और मर्जी के बंदों से आप फैसले कराएंगे, मर्जी के बंदों को आप इख्तियार देंगे, तो कभी भी वो इदारे आगे नहीं बढ़ सकते। और उसका सबूत ये है और हाल ये है कि आज पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है कि कर्जों में हम डूब चुके हैं। आप जिस इदारे में, जिस सेक्टर में देखें, पाकिस्तान नीचे जा रहा है गलत पॉलिसियों की वजह से। और ऐसे गलत इस तरह के जो तरमीमें की गई हैं गैर आइनी तरीके से, उनसे इस 25 करोड़ आवाम को तो फ़ायदा नहीं हो रहा, चंद अशराफिया फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये जो तरमीम की गई है, ये गैर आइनी तरमीम, ये भी चंद अशराफिया को सिर्फ उनको ओबलाइज करने के लिए की गई है और उनके नीचे अदलिया को लाकर अदलिया को भी आज़ाद का लफ्ज़ ख़त्म करके महकूम बना दिया गया है। इंशाअल्लाह ये तरामीम कोई समझता है अगर कि गैर आइनी करके ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह पहले तो ये मैंडेट वापस लेंगे और इसके अलावा जब भी हम इंशाअल्लाह अवाम मैंडेट देगी और हम आएंगे, ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते।
ہم ان کو مسرد کریں گے، ختم کریں گے، وہ ترامیم لائیں گے، ہم وہ ترامیم لائیں گے کہ جن ترامیم سے اس قوم کو فائدہ ہو، اس ملک کی عوام کو فائدہ ہو، اداروں کی مضبوطی ہو، بجائے اداروں کو کمزور کرنے کے، اپنے نیچے لانے کے۔ ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں یہ بتانا چاہوں کہ ہماری ایک نظریے کی جنگ ہے۔ اس نظریے کی جنگ میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زور سے، زبردستی سے، جبر سے ہمیں پیچھے ہٹا لے گا، تو کچھ لوگ تو کمزور ہوں گے۔ اور مجھے آج بربلا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مشکل وقت آیا ہمارے اوپر، ہماری پارٹی کے اوپر، ہمیں پتہ چل گیا کہ کون کیا تھا، ہمیں پتہ چل گیا کہ کون زمین فروش تھا، کون غدار تھا، کون بزدل تھا، اور کون وہ لوگ تھے کہ جو نظریے کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ جن لوگوں نے ووٹ دیا، یا جن لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیا لیکن عمران خان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے کے لیے اس صف میں کھڑے ہوئے، انشاءاللہ آج رات تک ان سب کے نام آ جائیں گے، اور ہم کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس پارٹی میں کسی ایسے بندے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو نظریے سے ہٹ کر کوئی بہانہ بنائے، زمین فروشی پیسوں پہ کرے یا بزدلی سے کرے۔ بات ایک ہی ہے، ہمارے لیے برابر ہے یہ چیز، چاہے بزدلی سے وہ غداری کرے، چاہے وہ بک کے غداری کرے۔ غدار غدار ہے، تاریخ میں غدار کو غدار ہی کہا جاتا ہے۔ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ میری کوئی مجبوری تھی۔ جو کہتا ہے کہ مجبوری تھی، استعفیٰ دے دیتا، استعفیٰ دے دیتا نا، استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ ذاتی مفاد کے لیے جو لوگ اس عوام کو دھوکہ دے کر عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر، جو لوگ ذاتی مفاد کے لیے جنہوں نے اپنی وفاداریاں بدلی ہیں، انشاءاللہ قوم تو ان سے حساب لے گی ہی لے گی، ہم بھی حساب لیں گے ضرور۔ ہم ایسے چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ تو کسی کا یہ خیال ہے کہ بڑے آرام سے ہضم کر لے گا، انشاءاللہ اتنے آرام سے ہضم نہیں ہوگی۔ اور یہ جو جتنے ادارے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں، اس وقت میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں، بربلا یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جواب دہ ہیں ان چیزوں کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ملک میں جو بھی کریں آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر ایک کا منہ بند کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جاری ہے۔ اس وقت بھی ہمارا لیڈر عمران خان بے گناہ جیل میں ہے۔ جس طریقے سے اس غیر آئینی ترامیم کو پاس کرنے کے لیے اس ٹائم پیریڈ میں عمران خان سے ملاقات بند کی گئی، اس کو بالکل آئسولیشن میں لے جایا گیا، اور جو حرکتیں کی گئیں وہ بھی ہمارے دلوں میں بھی ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی ہیں، ہماری قوم کے بھی سامنے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جواب مانگیں گے اس کا۔ اسی طرح بہت بڑی بڑی ہم نے تقریریں سنی یہاں پہ کہ جی مائیں اور بہنیں سانجھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے دعوے دار ہم نے دیکھے، جمہوریت کے چیمپئن، لیکن جب ہماری طرف بات آتی ہے، عمران خان کی بہنوں کی بات آتی ہے، تو ایک بھی اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکال رہا۔ یہ دوہرا معیار عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے دو پارلیمنٹیرین پروڈکشن آرڈر کے باوجود، ایک تو بے گناہ ہے، قید کیا ہوا ہے، پروڈکشن آرڈر کے باوجود آج اجلاس میں موجود نہیں ہے۔ آخر کس بنیاد پر ہمارا ایک کیبنٹ ممبر لیاقت خان اور ایک انور زیب خان ہمارا پارلیمنٹیرین پروڈکشن آرڈر کے باوجود نہیں آ رہا اس اجلاس پہ؟ اس کے اوپر میرے خیال میں ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ کوئی اگر وہاں بیٹھا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہر وقت وہی ماحول رہے گا، تو یہ تمہاری بھول ہے، کل آپ بھی ہو سکتے ہو۔ تو اس لیے حق کے لیے، سچ کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، برابری کے لیے آواز اٹھاؤ، اور جو یہ آواز نہیں اٹھاتا وہ اپنے لیے وہ راستہ بنا رہا ہے، وہ اپنے لیے وہ گڑھا کھود رہا ہے، جس پہ بھی تو یہ سمجھ رہا ہے کوئی اور گر رہا ہے، لیکن وہ خود بھی اس میں گرے گا۔ اسی طرح ہماری پارٹی کے اعظم خان سوادی صاحب، اس عمر میں ان کو گرفتار کر کے، پہلے بھی گرفتار کیا گیا، پھر گرفتار کیا ہوا ہے بغیر وجہ کے۔ ہمارے اس وقت ورکرز 88 کے اندر خواہ ڈال دیا گیا۔ اس دن پیشی ہے، پیشی پہ جج صاحب نہیں آئے،
جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے، 100 ورکر کی پیشی ہے، وہاں پہ جج صاحب نہیں آئے، اس وجہ سے کوئی اور جج بھیج دیتے۔ کسی کے بچے کا کیا جیل میں کچھ دن زیادہ گزارنا کوئی اہمیت نہیں رہتا اس ملک کے اندر؟ کیا ان ماؤں، ان بہنوں، ان والدین کے جو بچے ہیں، یا کسی بچوں کے والدین ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں بے گناہ، تو کیا ان کا 1 گھنٹہ یا 1 لمحہ یا 1 ہفتہ یا 1 دن کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ کیونکہ یہاں پر اشرافیہ ہے فیصلے کرنے والی، جس کو دل کرے اندر ڈال دو، جس کو دل کرے جو کر دو۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے انتظار پنجوتا صاحب ہمارے وکیل ہیں، وہ غائب ہے، کتنے دنوں سے وہ غائب ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے۔ عدالت پوچھ رہی ہے کہاں ہے، وہ کہتے ہیں جی ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، آئی جی پنجاب صاحب آپ کے پی ہاؤس میں تو بڑے دھڑے سے ریجا کے ساتھ تو پولیس صاحب گھس جاتے ہیں، ادھر بندہ آپ کہہ رہے ہیں غائب ہے، یہ آپ کی پرفارمنس ہے؟ استعفیٰ دو، گھر جاؤ، نہیں کر سکتے ہو تو گھر جاؤ۔ ڈاکہ مارنے کے لیے، گاڑیاں لوٹنے کے لیے، سامان لوٹنے کے لیے اس وقت تو آپ بڑے تیزیاں دکھاتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا۔ اگر تمہارا بیٹا ہوتا، یہ تمہارا بھائی ہوتا تو پھر اسے پتہ چل جاتا، اور کل تمہارا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کل یہ تمہارا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں، چاہے سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے کسی ادارے کے کوئی بھی لوگ ہیں، یہ جو آپ فیملیوں کی طرف اس طریقے سے آپ جو یہ رسم اور رواج قائم کر رہے ہیں، یہ اپنے گھر کی طرف راستہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ خدا را یہ غلط رسم ہے، غلط رواج ہے، اجتناب کیا جائے اس سے۔ یہ وہ راستہ ہے جو آپ دکھا رہے ہیں اپنے گھر کا، یہ راستہ آپ کے گھر کو بھی جاتا ہے، یہ راستہ آپ کے بھائی کی طرف بھی جاتا ہے، آپ کی فیملی کی طرف بھی جاتا ہے، آپ کے بچوں کی طرف بھی جاتا ہے، آپ کی طرف بھی جاتا ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں کس سوچ کے ساتھ اس ملک کو چلایا جا رہا ہے، کس سوچ کے ہم لیں گے لوگ، اور کس سوچ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ معاف کرے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہی رہے گا ہمیشہ، یا یہ طاقت یا سب کچھ ان کے ہاتھ میں ایسے ہی رہے گا۔ اس ملک میں کوئی ایسا نہیں آ سکتا اوپر کہ جو ان سے پوچھے گا ان سے حساب لے گا، پھر جب حساب کی باری آتی ہے تو کوئی کان نس جاتا ہے، کوئی کان نس جاتا ہے، کوئی کان نس جاتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، سب نسے ہوئے ہیں، پاکستان کو لوٹ کے، غلط فیصلے کر کے، غلط پالیسیاں کر کے، جانی اور مالی نقصان اس ملک اور ملک کی عوام کو دے کر پھر نس جاتے ہیں۔ ہم نے تو یہی رہنا ہے جناب اسپیکر، ہمارا یہ ملک ہے، تو جنہوں نے یہاں پہ رہنا ہے فیصلے ان کو کرنے دو۔ میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ وقت آ گیا ہے، یہ وقت آ گیا ہے آج کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، آپ کے بچے اگر نہ دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ دیکھیں، تو آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو نکلنا پڑے گا۔ فیس بک پہ بیٹھ کر پوسٹ کر کے مزید انقلاب نہیں آتے، اب انقلاب ہے، اب فزیکلی آنا پڑے گا، آگے فزیکلی نکلنا پڑے گا، گنتی میں آنا پڑے گا، کھڑا ہو کر۔ کوئی بزدل ہے پیچھے کھڑا ہو جائے، بہت سے بہادر ہیں سینے پیش کرنے کے لیے، کھڑا تو ہو نا، کیونکہ اگر یہ جنگ